السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے بعد ان صحابی نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانا اور اس کے بعد صلہ رحمی کرنا، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانا اور صلہ رحمی کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ ہے اچھی بات کی دوسروں کو تلقین کرنا، بھلائی کی باتیں دوسروں کو بتانا، بھلائی کی باتوں کی تلقین کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یعنی یوں کہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا آسان لفظوں میں، عوامی زبان میں یہ کہیے کہ اچھی باتوں کی دعوت و تبلیغ کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، دعوت و تبلیغ کا نام سن کر فقط یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی دعوت و تبلیغ سے صرف یہی کام جو ہے موجودہ زمانے میں ہمارے اکابر کی چلائی ہوئی ایک جماعت جسے ہم تبلیغی کہتے ہیں، تبلیغ کی جماعت ہے، اس سے دعوت و تبلیغ سے فقط یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کا چیپٹر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ آپ جس طرح سے بھی، جس طریقے سے بھی، جس مقام پر جس طرح آپ اچھی بات کی تلقین دوسرے کو کر دیں، وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے، اور جس مقام پر جس طرح آپ دوسرے کو برائی سے روک لیں یا روکنے کی تلقین کر دیں، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ تو جس طرح بھی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی اللہ کی جانب سے، اس کا طریقہ اللہ کی جانب سے منزل نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے یہ مروج تبلیغ جماعت کا طریقہ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دعوت و تبلیغ کا جو ایک یہ طریقہ ہے جو ہمارے اکابر نے ہمیں دیا ہے، یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے، بالیقین یہ مفید بہت ہے، اچھا راستہ ہے، یعنی یہ طریقہ، اس طریقے سے عوام کو فائدہ بہت ہوا ہے۔ اور ایک دیکھیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ ایک کار ہوتا ہے، تو اکابر نے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے اس طریقے کو استعمال کیا، اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، انہوں نے اس طریقے کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا، اور پوری دنیا میں اس طریقے پر کام بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی، چاہے اس طریقے سے یا دوسرے طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہم اپنے بھائیوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر سکتے ہیں کریں، جس طریقے سے بھی ہم اپنے بھائیوں کو برے کاموں سے، بری باتوں سے روک سکتے ہیں روکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روک دے۔